ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو۔ انکل مختلف قسم کے پاکستانی لوگوں کے رویوں پر، فیملیز کے اوپر ہم نے کافی گفتگو کی۔ اسی سے متعلق ایک اور ٹاپک ہے جس میں پاکستانیوں کے اخلاقی اقدار اور گرتا ہوا ان کا رویہ جو ہر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ تھوڑا سا گفتگو کر رہے تھے۔ السلام علیکم پاکستان بڑا اہم موضوع لے کر آتا ہے آج کے لیے، آج کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں، بچوں، بزرگ تو میں خود ہو گیا ہوں، بچیوں، بچے، ماؤں، بہنوں، سب سے یہ عرض کروں گا کہ یار آپ نے ایمان کو کیوں چھوڑا؟ آپ کے قول اور فعل میں جو تضاد ہے نا، یہ ایک منافق کی بدترین تصویر ہے جس کو آپ شاہکار کی حیثیت سے معاشرے میں پیش کریں، اور یہ اگر اس کو بیماری کہوں تو ناجائز نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے وبا کے طور پر، وبا کی طرح پورے معاشرے میں پھیلایا۔ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور روز 1000 میل رفتار کے ساتھ پر گھنٹہ حرام کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ لقمہ حرام اس کی غذا بنے، تو اس کا جو مزاج بنے گا وہ سور سے بدتر بنے گا۔ تو اس میں ہم اس بندے میں جو حرام کھا رہا ہے مستقل، جس کو سور کھانا کہتے ہیں، تو وہ مزاج آپ کا وفادار کیسے بنے، معاشرے کا وفادار کیسے بنے، معاشرے کی اصلاح وہ کب دیکھے گا؟ اس کے آنکھوں پر تو وہ پٹی بنی ہوئی کہ میرے بچے جیسا کتے، بلیاں، سور، خنزیر، کنگرو، ہاتھی، شیر، شیرنی، چیتا، سب یہ جانور، پرندے، بھیانک پرندے، سب جو کوے جو پیدا کرتے ہیں، یہ وہ نسل آپ پیدا کر رہے ہیں اپنے حرام سے۔ اگر تو کوے کی نسل پیدا کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر، یہی نسل تیری آنکھیں نکالے گی جب اس کی چونچ بڑی ہوگی اور جب یہ پالے ہوگی، کیونکہ تیرا کھانا جو فطرت تو نے اس میں اپنے خون سے ٹرانسمٹ کی، جس کو سائنس میں ڈی این اے کہتے ہیں، ڈی این اے، وہ اتنا گندا ہو گیا کہ آپ کو اگر ملحد، ذلیل، ناگمان اور منکر کہا جائے تو انکل کو جو تمہارے سامنے بیٹھ کے منہ پھاڑ کے آواز زور زور سے نکال کے بول رہا ہے کیونکہ اس کا گلا بیٹھا ہوا ہے، اتنا اس کو افسوس ہے کہ آپ نے جو ماحول بنایا۔ ہر چیز میں آپ رشوت دیتے ہیں، ہر چیز میں آپ 2 نمبری کرتے ہیں، آپ وعدہ خلاف ہیں، آپ پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، لوگوں سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اتنے وائلنٹ اور بغیرت ہیں کہ جس نے آپ کی مدد کی تھی آپ اس سے مارنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا بھائی میرے پیسے دے دو یار، خدا کے لیے دے دو، بچوں کی فیس دے دو۔ یہی حال آفیسروں کا آفس میں، پتہ ہے کہ آپ کے 4 بچے، تو اس نے آپ کو دبا دیا، بولا چل بھائی اس طرح کام کرنا ہے، یہاں جلدی آئے گا، وہاں یہ کر کے آئے گا۔ جب آپ اس سے کہتے ہیں سر میرا کچھ پروموشن ہو جائے، پیسے ملے، ابھی دماغ خراب ہے، تو اتنا ٹائل ہے، تجھے تو مجھے فائر کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو آفیسز میں، گورنمنٹ اداروں میں، فوجی اداروں میں، پولیس کے اداروں میں انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں اپنی مافیا کی طاقت سے، کیونکہ آپ کو گن ہے، گورنمنٹ نے آپ کو پاور دی، آپ کا فنڈز ہے، آپ مضبوط ہیں، فزیکلی مضبوط ہیں، یا کسی کو مار کے گرا کے، کسی بڈھے کو مار کے آپ اس کے دانت توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اور ہے نمبر 1 منافق، تمہارے تو گلے کاٹ دیتا حضرت عمر فاروق، سن رہا ہے، پھر تو گلے کٹ جاتے، اٹھا کے پھینک دیتا کچرے میں، دفن کرو اس کچرے کو۔ وہ تمہاری حالت دے دیا میں نے ریفرنس، اس
حضور نے کیا کہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹا آدمی دنیا کا بدترین منافق. رشوت دینا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, اچھی غذا کھاؤ, صبح جلدی اٹھو, عبادت کرو, اللہ کے وظیفے پڑھو, پناہ مانگو خدا سے, کیونکہ خدا کا اتنا مجھے میرا جو چھوٹا سا نور بصیرت خدا نے مجھے دی وہ مجھے نظر آیا. پاکستان کو میں دنیا کی ایک ذلیل ترین قوم دیکھ رہا ہوں اور ان کا زوال شروع ہو گیا. بچاؤ اپنا, گڑ گڑا کے معافی مانگو اپنے خدا سے, اپنے رسول سے, تمام پیغمبروں سے, کیونکہ تمام پیغمبروں نے, تمام علاماؤں نے انسان کی خدمت کی. ہم یہ نہیں بول سکتے. انہوں نے عظیم کام, اپنی جانیں دے دی, گولیاں کھا لی. لنکن نے کالوں کو آزاد کرانے میں یو ایس اے میں گولی کھا لی. صدر تھا, اتنا پیارا انسان تھا, گورا تھا, آرا سمجھ. اور گوروں کی عزت کرو, دوستی کرو, اسرائیل سے دوستی کرو, ٹھیک ہے. اور اگر بہت زیادہ مرد بنتے نا اور بڑے آپ کو ناز ہے ہاں آپ کے اپنے اسلام میں, تو لڑو نا پھر اسرائیل سے, وہ ڈکلیئر کرو, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. بولو, جھوٹ نہیں بولنا, منافق جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ لوگوں کو دھوکے, جال بازی. آپ کو پتہ ہے قوم لالچی, آپ بہروپیہ بن کے, نمازی بن کے, پرہیزگار بن کے, انٹلیکچوئل بن کے, عظیم بزنس مین بن کے, عظیم مارکیٹر بن کے کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تم, بے غیرت آدمی. خدا حافظ پاکستان.